قرآن نے بیٹی کو حق دیا ہے میراث میں سے، بیٹے کو حق دیا ہے، بیوی کو حق دیا ہے، شوہر کو حق دیا ہے، ماں کو حق دیا ہے جیسے باپ کو حق دیا ہے۔ ہاں، یہ ایک اور سوال ہے مغرب کا، مستشرقین کا اور قرآن و سنت کے علوم سے بے خبر لوگوں کا، کہ عورت کا حق ادا ہے اور مرد کا حق اس سے ڈبل ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اسلام نے جو عورت کو مرد کے مقابلے میں ادا دیا ہے، اگر ٹھیک معنی میں دیکھا جائے تو جو عورت کو ادا ملتا ہے اس کے پاس خرچ کرنے کا اس کے لیے بھی موقع نہیں ملتا۔ کیوں؟ جب بچی پیدا ہوتی ہے، جوان ہونے کے بعد شادی تک اس کے سارے اخراجات وہ باپ کے حق میں ہیں، باپ کے ذمے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، جس باپ نے اپنے بیٹی کی ایسی پرورش کی جیسے وہ بیٹے کی کر رہا ہے، اس کی ایسی تربیت کی جیسے وہ بیٹے کے کر رہا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ ایسا کھڑا ہوگا جیسے 2 انگلیاں ہیں۔ جب شادی ہو گئی تو شادی ہونے کے بعد اس خاتون کے سارے اخراجات، اس کی رہائش، اس کا کھانا پینا، اس کا کسوہ، اس کے کپڑے، یہ مرد کے ذمے۔ تو شادی سے پہلے باپ کے ذمے، شادی کے بعد مرد کے ذمے۔ یہ جو عورت باپ کے میراث میں سے یا ماں کے میراث میں سے لاکھ لیتی ہے بھائی کے مقابلے میں، جب وہ 2 لاکھ لیتا ہے تو حقیقت میں مرنے تک اس کو یہ لاکھ لگانے کا بھی موقع نہیں آتا ہے۔ پھر یا عمرے پہ نکلتی ہے یا سونا وغیرہ لے لیتی ہے یا حج کی تیاری کر لیتی ہے، اس میں بھی شوہر اپنا جو لیا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو ڈال دیتا ہے۔ شوہر اپنے باپ اور ماں سے میراث لے کر اپنے بیوی پر خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ساری چیز نہیں معلوم، لوگ یورپ اور مغرب کے طریقہ کار کو سامنے رکھتے ہیں، جہاں بیوی کے اپنے خواہشات ہیں، مرد کے اپنے اخراجات ہیں، بیوی کے اپنے دوست ہیں، مرد کے اپنے دوست ہیں، بیوی کی اپنی مرضی ہے، مرد کے اپنے مرضی ہے۔ اس خیال و تصور کو لے کر پھر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ بہرحال قرآن جب اتر رہا تھا تو عرب میں خاتون بیٹی بہن پر بڑے مظالم تھے، زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ قرآن نے اس کو تحفظ دیا ہے، میراث میں حصہ نہیں تھا، قرآن نے حصہ دینے کا حکم دیا۔ یہ چند آیتیں اسی حوالے سے ہیں۔ اس کو میراث کے طور پر تقسیم کیا جاتا تھا، قرآن نے اس سے منع کیا ہے۔ اس کو مرضی کے جگہ شادی کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، قرآن نے اس سے منع کیا ہے۔ بہرحال عورتوں کے حقوق، عورتوں کو رشتے، عورتوں کو تحفظ اور ان کی پاک دامنی کا جتنا اسلام نے خیال کیا ہے، اس کا تصور کسی اور مذہب میں ہے ہی نہیں۔ میراث کی آیات ہیں، یہ تفصیل چاہتے ہیں۔ بہرحال میں نے مختصراً اس حوالے سے جو بات آپ کے سامنے عرض کرنی تھی وہ کر دی ہے۔ اسی میں ایک تذکرہ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ مرد اور عورت میں جو فرق ہے کہ ان میں فضیلت کس کو حاصل ہے۔ قرآن نے تو عنوان یہ دیا ہے کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ عورت کو اپنے کمائی ملے گی، مرد کو اپنے کمائی۔ جو عمل مرد کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، جو عورت کرے گی کسب اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ البتہ مرد کو اللہ نے عورت پر جو فضیلت دی ہے تو فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ جو اللہ نے فضیلت دی ہے اس فضیلت پر اعتراض نہ کرو۔ اللہ نے کیا فضیلت دی ہے؟ فرمایا اللہ کی طرف سے الرجال قوامون علی النساء، مرد اور عورت میں سے مرد حاکم ہے عورت کا، مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، مسئول ہے، مرد عورت پر حاکم ہے۔ کیوں؟ 2 وجہ بیان کی ہے۔ پہلی وجہ
فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ اللہ نے فضیلت دی ہے مرد کو عورت پر، تخلیق بھی اللہ نے کی ہے، فضیلت بھی اللہ نے دی ہے۔ دوسری وجہ بما انفقوا من اموالہم، کہ مرد پر اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے، وہ اپنے ذمہ داری کی وجہ سے عورت پر فضیلت ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں نا، ہمارے ہاں بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ جو اللہ نے میراث میں حصہ خاتون کو دیا، وہ میراث کا حصہ لے کر جب آتی ہے، اور بعض دفعہ شوہر غریب ہوتا ہے اور یہ خاتون جب خرچ کرتی ہے تو پھر آپ نے معاشرے کے حساب سے دیکھا ہوگا کہ یہی پھر خرچ کرنے کے وجہ سے عام طور پر وہ ایک ذمہ دار بن جاتی ہے، اعتراض کر دیتی ہے، بہت کچھ۔ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ مرد کو فضیلت ہی اس لیے ہے کہ اس کے ذمے خرچ کرنا ہے۔ عورت کے صفات کیا ہیں؟ الصالحات، عورت کو نیک ہونا چاہیے، قانتات، وہ فرمانبردار ہونا چاہیے، حافظات للغیب، شوہر جب نہ ہو اس کے عزت، اس کا مال، اس کے ناموس کی حفاظت کرے۔ فرمایا یہ جو فضیلت اللہ نے دی ہے وہ بھی ان صفات کی وجہ سے دی ہے۔ اگر یہی مرد جس کو اللہ نے فضیلت دی تھی ان خوبیوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی مرد عورت سے اس کا مقام گر جاتا ہے۔ یہی عورت جو ہر اعتبار سے کمزور ہے لیکن وہ اگر ان صفات کو اپنا دیتی ہے جس کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے، فرمایا یہی عورت پھر اس کو مقام اور مرتبہ۔ چنانچہ بہت سارے خواتین اسلام میں ایسی ہیں کہ جن خواتین نے اپنا عمل اور کردار سے جو مقام حاصل کیا وہ مردوں سے بھی بڑھ کر حاصل کیا۔ آپ جانتے ہیں عائشہ صدیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور ہماری ماں، علم اور فہم کے حوالے سے قرآن و سنت میں ان کا اتنا بڑا مقام تھا کہ بڑے بڑے صحابہ تابعین پردے کے پیچھے آ کر جس مسئلے میں الجھتے تھے، مسئلہ مشکل ہو جاتا تھا تو وہ دیگر صحابہ مردوں کے بجائے وہ آ کر حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھتے تھے۔ بہرحال ایک اور انتخاب ہے میرا جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ایک پس منظر بھی ہے جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ ایک بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اصل میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، واقعہ تھا ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان جھگڑا تھا، اور یہ جھگڑا اس وقت مدینہ کی صورتحال یہ تھی کہ سارے جانتے تھے کہ یہودی جو سربراہان ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں رشوت اور سفارش کے مطابق۔ غریب جب کوئی گناہ کرتا بیچارے کو جناب اس کے ہاتھ کاٹتے، اس کو سزائیں دیتے، امیر کرتا اس کی سفارش اور مال کے بدلے میں اس کو ایسی ہلکا پھلکا وہ کچھ کرا دیتے۔ جبکہ یہ جانتے تھے پورے مدینے والے، یہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فیصلہ ہے وہ انصاف کے مطابق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ وہ حق کے مطابق۔ اب جھگڑے میں چونکہ کلمہ پڑھتا تھا لیکن تھا منافق، اور اس بات کو مدینے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ منافق ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ اصل نفاق عقیدے کا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یا پھر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا اور ابھی اس وقت نہیں بعد میں بتایا تھا، یا اس طرح پھر کھل کر سامنے سب کے سامنے آتا۔ اور جو منافق جو یہودی تھا وہ سب جانتے تھے کہ وہ غیر مسلم ہے۔ جھگڑے میں پہلے تو اس نے کوشش کی اس کلمہ گو منافق نے کہ وہ کعب بن اشرف کے پاس لے جائے، لیکن زیادہ زور دینے پر یہودی نے کہا کہ نہیں، آپ کے سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے۔ چنانچہ فیصلہ آپ کے پاس آیا، آپ نے فیصلہ سننے کے ان کے واقعہ سننے کے بعد اس یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ باہر نکلے تو اس منافق نے یہودی کو پکڑ کر مجبور کیا کہ ذرا عمر کے پاس بھی جاتے۔ عمر فاروق کو بلایا اور اپنا قضیہ سامنے رکھا۔ عمر فاروق نے سننے کے بعد یہ بات بھی سامنے آئی، اس کو بھی سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان ایک دفعہ فیصلہ کر دیا ہے۔ عمر فاروق نے کہا میں ابھی آ کر فیصلہ کرتا ہوں، اور آگے آپ جانتے ہیں تلوار لایا، گردن کاٹ دی۔ یہاں جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں گئے ہیں، اس معاملات پر آسمانی کوئی وحی نہیں آئی ہے، صرف سیدنا عمر کا
وہ جو ملہم ہے نا اللہ کی طرف سے خیر اللہ اس کے ذہن میں ڈالتا تھا، اس کا اپنے سوچ ہے، اور یہ سوچ اس سے پہلے نہ قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے، نہ اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی ہے، لیکن اس کے دل نے کہا، اس کے دماغ نے کہا، اس کے فکر نے کہا کہ وہ کیسا مسلمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو چھوڑ کر یا اس فیصلے کے بعد میرے پاس آتا ہے، کیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی توہین نہیں؟ کاٹ دیا اس کو، شور ہو گیا مدینے میں کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کیا۔ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب اطلاع ہوئی تو آپ بھی پریشان ہوئے، لیکن پھر حضرت عمر کے اس عمل کی تصویب اور اس کے درستگی عرش والے نے ان آیات میں بتائی۔ میں ان آیات کو آپ کے سامنے تھوڑا عرض کرتا ہوں، پھر آج کے معاشرے میں بھی ذرا دیکھیں ہمارے حالات کیا بنے ہیں، بات کہاں سے نکلتی ہے، کہاں ہے، وہ کون ہے جو اللہ اور رسول کے فیصلے پر خوش ہوتا ہے، اور وہ کون ہے جو فیصلے کو طاغوت کے پاس لے جاتا ہے۔ طاغوت وہ عدالت ہے، طاغوت وہ حاکم ہے، طاغوت وہ قاضی اور جج ہے جو قرآن و سنت کو چھوڑ کر اپنے حالات کے مطابق کسی اور بنیاد پر فیصلہ کرے۔ فرمایا الم تر الی الذین یزعمون، آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے، انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ جو آپ پر اترا ہوا قرآن ہے اس کو بھی وہ مانتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ ہم اس کو مانتے ہیں، اور اس پر جو پہلے اترا ہے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ فیصلہ لے جاتے ہیں طاغوت کے پاس، وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ طاغوت کا انکار کا حکم ہے، ویرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا۔ آگے فرماتے وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے آؤ فیصلہ لے آؤ اس کے مطابق ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، جو رسول کی طرف اترا ہے، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، یہی منافق آپ سے، آپ کے پاس فیصلہ لانے کے بجائے آپ سے روکیں گے، آپ سے رکیں گے، وہ دوسری طرف چلے جائیں گے۔ پھر آگے چلتے چلتے فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول کو ہم بھیجتے کیوں ہیں؟ رسول کے بعثت کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس کی بات مانی جائے، جھگڑے اس کی طرف لائے جائیں، فیصلے اس سے کرائے جائیں، اس کے امر اور اشارے پر لبیک کہیں اور اس پر عمل کریں۔ آگے فرماتے ہیں اسی مضمون کو چلاتے چلاتے فلا وربک لا یؤمنون، اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی عجیب آیت ہے، جو یہ سوچتے ہیں وہ بات نہیں ہے، وربک، تیرے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کو حکم نہ بنائیں، آپ کے فیصلے کو نہ مانیں آپس کے جھگڑے اور اختلاف میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، آپ نے فیصلہ کر دیا زید کے مقابلے میں بکر کے حق میں، زید سے چیز گئی بکر کو پہنچی، اب زید جس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے، قرآن کہتا ہے وہ تب مومن ہوگا کہ لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کے فیصلے کے مطابق اس کے دل میں کوئی حرج اور کوئی کدورت نہ آئے، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، دل و جان سے وہ اس کو قبول کرے۔ اب ہمارے معاشرے میں دیکھو، ہمارے معاشرے میں قرآن و سنت کے فیصلے، دارالفتہ کے فیصلے، اور جانتے ہوئے کہ اللہ اور رسول کے فیصلے میں ظلم نہیں ہے، اس کے فیصلے میں حقدار کو حق ملتا ہے، ہمارے ہاں ان سے فیصلے کرنے کے بجائے ہم اس طرف جاتے ہیں جہاں فیصلے ہونے میں 20 سال لگتے ہیں، جہاں بیچارہ مظلوم بھی سب کچھ لگا لیتا ہے، اور بعض دفعہ دادے کے جھگڑے کا فیصلہ دادا کا مرنے کے بعد، باپ یعنی اس کے بیٹے کے مرنے کے بعد پوتے کے وقت میں ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آج ہمارے اس ملک اور اسلامی ریاستوں میں حق کے فیصلے کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنے فضل و کرم سے ایک عنوان یہاں اور ہے جو آج کے حوالے سے اس طور پر کہ اسلام میں ایک دفاعی جہاد ہے، ایک اقدامی جہاد ہے، اور ایک پورے عالم میں کسی مسلمان مرد کے ساتھ زیادتی ہو جائے، کسی مسلمان عورت کی عصمت دری ہو جائے، تو اس کے قریب کے مسلمانوں کے ذمہ ہے
قریب والے اگر طاقت نہیں رکھتے تو پھر اس طرح دور چلتے چلتے مشرق کے مسلمان پر ظلم ہونے کی صورت میں مغرب کے مسلمانوں کے ذمہ ہے، مغرب میں کسی پر ظلم ہو تو مشرق کے مسلمانوں کا ذمہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بہن اور بھائی کی مدد کریں، وہ جس ظلم میں ہیں ان کو ظلم سے نجات دے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کے راستے میں کیوں قتال اور لڑتے نہیں ہو؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، کمزور مرد، کمزور عورتیں، کمزور بچے، الَّذِينَ يَقُولُونَ، جو اپنی جگہ کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ کریم ہمیں اس بستی سے نکال دیجئے جس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں، جو ہم پر ظلم کرتے ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، وہ رب سے کہتے ہیں ہمارے لیے کوئی حمایتی بنا دے، ہمارے کوئی مدد کرنے والا بنا دے۔ فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، فرمایا لڑائی تو رہتی ہے، فرق کیا ہے کہ ایمان والے وہ لڑتے ہیں تو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ لڑتے ہیں طاغوت اور شیطان کے راستے میں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، اے ایمان والو، اے اللہ کے نام لینے والو، اے کلمہ اسلام پڑھنے والو، پھر تم بھی اٹھو اور ان سے لڑو جو شیطان کے دوست اور بھائی ہیں۔ ان قید الشیطان کان ضعیفا، ان کے شور شرابے سے، ان کے دھمکیوں سے اور ان کے ظاہری جناب یہ جو پانی کے اوپر جھاگ اور بلبلہ ہے اس سے نہ گھبراؤ، یقین جانو کہ رب کے مقابلے میں شیطان کی ہر تدبیر اور مکر وہ ضعیف ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کے دور میں برما کے مظلوم مسلمان ہیں، فلسطین کے مظلوم مسلمان ہیں، کشمیر کے مظلوم مسلمان ہیں، یا دنیا کے کسی کونے میں ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ایک جسد ہے۔ جب ایک جسد ہے اور پھر فرمایا کہ جب انگلی کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، جب آنکھ کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو ہوتی ہے۔ آج اس دور میں میرے سمیت اگر دنیا میں کسی جگہ ظلم ہو اور ظلم کے نتیجے میں ان کی تکلیف کو ہم محسوس نہ کریں، اپنے تکلیف نہ سمجھیں، تو ہمیں پھر اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ ایک آیت کے اور تذکرہ میں نے کرنا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے، وہ ہے قتل، قتل خطا اور قتل عمد۔ خطا تو ہو سکتا ہے آپ کسی اور چیز پر گولی چلائیں وہ انسان کو لگے، اس میں بھی پھر دیت بھی ہے، اس میں پھر کفارہ بھی ہے، لیکن عمدن قتل اور وہ بھی مومن کا قتل، یہ نہیں ہو سکتا اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی کرتا ہے تو آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس کسی نے مومن کو قصداً قتل کیا فَجَزَاؤُهُ جہنم، پہلے سزا یہ ہے کہ اس کے لیے جہنم، خالداً فیہا، دوسری سزا یہ وہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، تیسری بات اللہ کا غضب ہے، ولعنہ، اور چوتھی بات اللہ کا اس پر لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمًا، اس کے لیے 5 بڑے عذاب ہیں۔ یہ آیت اہل اقتدار، یہ آیت حکومت والے اپنے نشریات اور اپنے طور پر اس کی ابلاغ اور تبلیغ اور اس آیت کے مضمون کو دنیا تک پہنچائیں، عالم تک پہنچائیں، اور ان ملک کے کونے کونے تک۔ جس قتل کو آج کل معمولی سمجھا جاتا ہے، مسلمان مارا جاتا ہے، کون مار رہا ہے، نہ مارنے والے کو پتہ ہے میں کیوں مار رہا ہوں، نہ جس کو مارا گیا اس کو پتہ ہے، اور ہے قتل عمد۔ فرمائے قتل عمد پر 5 سزائیں ہیں۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے معاشرے میں قتل کے تمام شکلوں کو ختم فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ میں فرمایا تھا، ایک دن کا پوچھا تھا، وہ دن بھی عزت والا تھا، مہینہ بھی حرمت والا تھا، جگہ بھی زمین حرم تھی۔ پھر خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا تھا کہ جس طرح آج کے دن اس جگہ یہ مہینہ احترام کا ہے، اسی طرح مومن کی جان، مومن کا مال، مومن کی عزت وہ بھی قابل احترام ہے۔ اللہ ہمیں اس کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ سارا جہاں کا ختم ہونا ایک طرف اور ایک مسلمان کا خون اللہ تعالیٰ پر اس سے بھی بھاری ہے۔ اور سیدنا عمر نے فرمایا تھا، اور یہ شرعی مسئلہ ہے، کہ صنعاء کے سارے لوگ ایک قتل میں شریک ہو جائیں، یعنی قاتل کے طور پر، فرمایا میں ایک مقتول کے بدلے میں سارے صنعاء کے لوگوں کو قتل کروں گا۔ قتل عمد، مسلم مومن کا خون، یہ بہت بھاری ہے۔ اللہ ہمارے معاشرے میں ایمان والے بلکہ سارا عالم کی جان، مال، عزت
اور آبرو کی حفاظت فرما دے، اور جو کچھ ہم نے کہا سنا ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔